ایک لیٹسٹ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا ہے لیسکو کا، اور یہ صرف لیسکو نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ یہ واردات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اچانک حکومت نے کیا کیا، جو بھی لوگ سولر بنا رہے ہیں ان سے وہ انرجی لینا ہی بند کر دی اور آپ کو پتہ ہی نہیں، میٹر ہی آف کر دیا۔ C42 پر یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور لکھا ہوا ہے جی سولر صارفین کے لیے قیامت خیز خبر۔ ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کا یوں نکال لیا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بل آنا ہی نہیں تھا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنا کل بل چیک کیا، میرے پاس یار تو ایکسٹرا یونٹس بھی تھے، میرے پاس کچھ کریڈٹ بھی تھا، اور میں نے اس مہینے اپنی سولر انرجی بھی جنریٹ کی ہے، تو میرا بل تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا میرا بل آیا ہوا ہے اراؤنڈ 50,000 روپے کے قریب۔ 50,000؟ جی، انہوں نے اب بلوں کے اوپر لکھنا شروع کیا ڈی جی کیپیسٹی وچ از ڈسٹریبیوشن جنریشن کیپیسٹی۔ میں کہہ رہا ہوں میرا لائسنس ہی 10 کلو واٹ کے، لیکن کہتے ہیں تمہاری ڈی جی کیپیسٹی 4. اور کس نے ڈی جی کیپیسٹی میں ڈیٹرمن کرنی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ڈی جی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی۔ آؤٹ آف نو ویئر 4-5 سال کے بعد انہوں نے ڈی جی نہ پکڑے گئے۔ تم ہو بھائی 36 بلین ڈالر سعودی عرب کے فائنینشل انسٹیٹیوشن سے لینے۔ میں آپ کو لیٹسٹ خبر بتا رہا ہوں جی، اگلے کئی سال میں نا پھر ہم یہ اس سے سستی بجلی تاکہ بنا سکیں، ان سے ہم جان چھڑائیں۔ ڈان میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر دیکھیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس جو آئیں گے نا، نئے جو ڈسکوز بن جائیں گے جو پرائیویٹ، وہ اپنی مرضی سے بجلی کنٹرول کر سکیں۔ اب بیسیکلی امیر کو ایزیلی بجلی مل جائے گی جو زیادہ پیسے دے کے لے لے گا، اور غریب بیچارہ زیادہ پھنسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی جس میں ہم نے بات کی کہ سولر صارفین، جو لوگ سولر لگوا چکے ہیں، ان کے لیے حکومت اب کیا سوچ رہی ہے، کس طرح ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے کہ ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ اب تک اس کو دیکھ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کو روز بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی زبردست انفارمیشن ہے۔ تو وہی صاحب جنہوں نے ہمیں وہ انفارمیشن دی، عمر اصغر صاحب، میرے دوست، میرے ہمسائے، میرے بھائی، آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے ایک لیٹسٹ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا ہے لیسکو کا، اور یہ صرف لیسکو نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ یہ واردات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ سولر صارفین کے لیے حکومت تو الگ سوچ رہی تھی کہ ان سے ہم حکومت کے طور پر جو بائی بیک ریٹ لگا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کے طور پر جو سولر انرجی لے رہے ہیں، وہ بعد میں ان کو ہم بیچ بھی رہے ہیں، تو وہ مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، لیکن اب اس کے ریٹ میں ہی فرق ڈال رہے تھے، اسی پر ہم نے ویڈیو کی تھی۔ لیکن یہ تو بات ایک الگ رہ گئی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اچانک حکومت نے کیا کیا کہ امپورٹ، یعنی خود سے ہم سے جو بھی لوگ سولر بنا رہے ہیں ان سے وہ انرجی لینا ہی بند کر دی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، میٹر ہی آف کر دیا۔ یہ کیسے ہوا، اصل کہانی کیا ہے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم السلام بھائی، تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ کہ آپ بھی متاثرین میں سے ہیں، مجھے پتہ چل گیا، لیکن یہ تھوڑا سا سمجھائیں پہلے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں پھر ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے چینل پر جب یہ بریکنگ نیوز آئی اور میں نے آپ سے پھر یہ شیئر کی، وہ بھی سنواتا ہوں کہ اس چینل پر کیا چل رہا ہے۔ پہلے آپ ذرا سمجھائیں یہ کیا ہوا ہے۔ حسام بھائی، یہ ماشاءاللہ کل پرسوں سے سچویشن یہ خراب ہوئی، کیونکہ بل تو ابھی نہیں آئے ہمارے گھروں میں، لیکن ہم آن لائن چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کا بل جب آنے والا ہو، کیونکہ اب ویسے بھی آن لائن پیمنٹس ہوتی ہیں، آپ ایزیلی اپنی اپلیکیشن سے پے کر دیتے ہیں، تو بل آنے کا ہم لوگ نارملی ویٹ نہیں کرتے۔ میں نے اپنا کل بل چیک کیا، کل ہی جنریٹ ہوا بل، آن لائن جنریٹ ہو گیا۔ میں نے بل میں دیکھا کہ میرے پاس یار تو ایکسٹرا یونٹس بھی تھے، میرے پاس کچھ کریڈٹ بھی تھا، اور میں نے اس مہینے اپنی سولر انرجی بھی جنریٹ کی ہے، تو میرا بل تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا میرا بل آیا ہوا اراؤنڈ 50,000 روپے کے قریب۔ 50,000؟ جی، میں نے وہ، ہمارے گھر میں بھی کیا چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے سردیوں میں نہ آپ تو کہ نہ پنکھے چلتے ہیں نہ کچھ چلتا ہے، نہ اے سی چل رہا ہے، آپ چلائیں گے کیا؟ ٹوٹل 400-500-600 یونٹ کا بل ہے یہ میرا، 500-550 یونٹ تھے، جس کے اندر 150 یونٹ میرے تھے پیک کے، اور کوئی 450 یونٹ تھے میرے آف پیک کے، جس میں پانی کی موٹر وغیرہ باقی لائٹیں چل رہی ہوں گی۔ اچھا جی، وہ میرا بل آ گیا، میں نے بل دیکھا تو میرے انہوں نے اوپر جہاں پر لکھا ہوتا ہے نا پریویس یونٹ آپ کے، اور پھر پریزنٹ یونٹ جو ریڈنگ لی جاتی ہے جہاں پر، اسی طرح آپ کی امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی ریڈنگز لکھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک، میں نے دیکھا میرے ایکسپورٹ یونٹ ہوئے ہوئے ہیں 490، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، اور میرے یوز ہوئے ہوئے ہیں 560، تو میں نے کہا ٹھیک ہے 490 بیسیکلی 560 میں سے جب میرے نیٹ آف ہوں گے تو میرا 100-150 یونٹ کا بل اتنا بڑا کیسے ہو گیا۔ پھر یہ نا بل کیلکولیٹ کرتے ہیں بل کے اندر ہی نیچے جہاں پر انہوں نے ایکسپورٹ لکھا تھا، میرے وہاں پہ یونٹ انہوں نے 0 لکھ دی، انہوں نے میری ایکسپورٹ ہی 0 کر دی۔ اوپر لکھا ہے کہ آپ نے 490 یونٹ لیسکو کی دی، جو کہ انہوں نے مجھ سے لے کے آگے بیچ دیے ہوں گے، ٹھیک، لیکن مجھے انہوں نے کیلکولیشن میں 0 کر دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں لیسکو کے دفتر چلا گیا، ان کے وہاں پہ لیسکو کے دفتر گیا، وہاں پہ وہ جو صاحب ہیں جو دیکھتے ہیں میٹر ریڈنگ، میں نے کہا یار یہ میرا بل صحیح کیلکولیٹ نہیں ہوا۔ ان کو خود نہیں پتا تھا بیچاروں کو، انہوں نے کہا پتہ نہیں سر، یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا آپ کے بل میں۔ ارے واہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی جی کہ یار یہ مسئلہ آ رہا ہے، پھر مجھے پتہ لگا، پھر مجھے فون آنے شروع ہو گئے بہت سارے لوگوں کے، جن کے میں نے انسٹال بھی کروائے ہیں لوگوں کے کچھ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، کہ میرے ساتھ بھی ہوا یار۔ تو انہوں نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ میں نے سسٹم لگوایا تھا آج سے 5-6 سال پہلے، اور میں نے نیپرا سے، اسلام آباد نیپرا سے لائسنس لیا ہوا ہے 10 کلو واٹ کا، جو کہ اپروو نیپرا لائسنس، میرے پاس کاپی اس کی ہے، لائسنس ہے میرے پاس۔
جو لائسنس میرا اپرووڈ ہے اس پہ میرا 10 کلو واٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے. ٹھیک. تب میں نے صرف 10 کلو واٹ اگر اچھے ٹائم پہ تو زیادہ یونٹ ایکسپورٹ کر دیتا ہے, لیکن ابھی ہمارے کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو میرے صرف 460 470 یونٹ اور 5 سال میں اس کی تھوڑا سا کم بھی ہو جاتی ہوگی, ایفیشنسی تھوڑی کم ہوگی. انہوں نے اب بلوں کے اوپر لکھنا شروع کیا ہے ڈی جی کیپیسٹی وچ از ڈسٹریبیوشن جنریشن کیپیسٹی, کہ جی یہ میری اس میں آگے لکھی ہوئی 4.95 کلو واٹ. یہ کس نے 4.95 کلو واٹ کی, آئی ڈونٹ نو. میرا جو سینکشن لوڈ ہے جو بل کے اوپر لکھا ہے دیٹ از 7 کا مطلب یہ ہو گیا کہ یو کین پٹ سسٹم اپ ٹو 1.5 ٹائمز آف 7. مطلب یہ ہو گیا کہ آپ 1.5 گنا 7 کے اوپر جا سکتے ہیں, کہ مطلب 7 کا 1.5 گنا ہے 10 کلو واٹ 10.5 کلو واٹ. تو میں وہاں بھی پورا تھا, لیکن انہوں نے میری ایکسپورٹ زیرو کر دی کہ جی آپ کی ڈی جی کیپیسٹی 4.95 کلو واٹ ہے. اچھا, وچ از آلموسٹ 5 کلو واٹ. مجھے نہیں پتا یہ کس نے کی, کیوں کی, کون بتا رہا ہے بھائی یہ 5 کلو واٹ ہے. میں نے تو لوڈ بھی سینکشن زیادہ کرایا ہوا ہے, میں نے لائسنس بھی نیپرا سے 10 کلو واٹ کا لیا ہوا, پھر میرا کیوں کر رہے ہو. تو یہ بیسیکلی کل پرسوں سے بڑی مصیبت ڈلی, اور مجھے جتنے فون آ گئے بہت سارے لوگوں کا, انہوں نے دیکھیں میرا کریڈٹ ختم کیا, مجھے بل ڈال دیا جو کہ میرا بنتا ہی نہیں تھا. اصل میں کسی ملک میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ کرنا بھی ہے نا, یہ 1 مہینہ پہلے نوٹس ایشو کر دیں, جی آپ کی ڈی جی کیپیسٹی کم ہے اس کو بڑھوا لیں, یا اس طرح یہ چارجز ہیں اس کے دے دیں. انہوں نے آل آف اے سڈن بیسیکلی کیا یہ کہ جن کے پاس کریڈٹ تھا یا جو بھی تھا, جو بل نہیں دے رہے, جنہوں نے سولر بیچاروں نے اپنی محنت کے پیسوں سے لگائے ہوئے, جوڑ کے 1 روپیہ ہم نے سولر لگایا اور اس پہ بھی آ کے بل ڈال دیا. نہیں, اگر کسی کے بچتے بھی ہیں تو وہ شاید گرمیوں میں بیچارہ یوز کر لے گا کہ اے سی چلے گا, یا کہیں وہ گیزر یوز کر لے گا ہیٹ اس پہ الیکٹریسٹی پہ, تو وہ اس طرح استعمال کرے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے کہیں بچے ہوئے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کام لگا دو. سب کے بل اب کہیں کوئی اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے جو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ نے لوڈ لگا لیا ہے. کل کچھ کلیئرفیکیشن ایک آئی ہے نیپرا کی ہے, آر این او لسکو کی ہے, اس پہ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے لکھا کہ جس کی ڈی جی کیپیسٹی کم ہے اس کے اوپر جو ہم یونٹ ہوں گے وہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اگر کسی کا سسٹم اس سے زیادہ بڑا لگا ہوا ہے ڈی جی کیپیسٹی سے. ڈی جی کیپیسٹی بیسیکلی آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے نا, آپ نے تو سینکشن لوڈ اپنا لیا ہوا ہے, ڈی جی کیپیسٹی تو انہوں نے آپ کو دینی ہے. دوسری بات کہ اگر جو نوٹس کیپیسٹی سے کیا مراد ہے کہ ڈسٹریبیوشن جنریشن کیپیسٹی کی, جتنا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے, ہوتا یہ تھا کہ جو سینکشن لوڈ ہے نا آپ کا, آپ اپنا بل دیکھیں گے نا اس پہ ایس لوڈ لکھا ہوگا ایک سب سے ٹاپ کے اوپر, وچ از سینکشن لوڈ. اس سے 1.5 ٹائمز اپنا سسٹم آپ انسٹال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بائی لا ہم یہی کہتے ہیں بھائی کسی نے اگر 15 کلو واٹ لگانا, ہم کہتے ہیں 10 کلو واٹ کا آپ کا سینکشن لوڈ ہوگا تو 15 کلو واٹ کا سسٹم لگا لیں گے. میرا 7 ہے تو میرا 10 لگا ہوا ہے, جس کا 5 ہے وہ 7.5 تک لگا سکتا ہے. ٹھیک, اس کے تو بیسیکلی ڈسٹریبیوشن جو ڈی جی کیپیسٹی ہے دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ 10 10.5. میری انہوں نے 4.95 کیوں کی ہے, آئی ڈونٹ نو, سسٹم گلچ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے مجھے, آپ نے تو لائسنس بھی لیا ہوا ہے. میں ان میں سے ہوں جنہوں نے نیپرا کا لائسنس بھی لیا ہوا ہے, اور 10 کلو واٹ کا میرے پاس لائسنس ہے. کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, کسی سے پوچھا نہیں, کچھ نہیں کیا. اچھا, میں ذرا یہ سنوا رہا ہوں کہ خبر کیا چلی ہے جی یہ سٹی 42 چینل پر ابھی حال ہی میں, اور وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کس طرح سے ہوا ہے معاملہ اور کیا کیا گیا ہے, وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. سسٹم پر منتقل ہونے والے ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. کمپنی نے سولر سسٹم کی بنیاد پر ایکسپورٹ یونٹس کی ریڈنگ چارج نہیں کی. ریڈنگ چارج نہ ہونے سے صارفین کو امپورٹ یونٹس کے بلز بھجوا دیے گئے. مزید کیا تفصیلات ہیں ہمیں اپڈیٹ کریں گے شاہد ندیم سفرا. جی شاہد سفرا. ابھی آپ نے سنا, یہ اینکر نے سارا کچھ بتایا ہے. سٹی 42 پر یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے اور لکھا ہوا ہے جی سولر صارفین کے لیے قیامت خیز خبر. اور واقعی جو بیچارہ پتہ نہیں کس طرح سے سولر لگوا چکا ہے اس لیے کہ چلیں یہ تو میرے لیے ختم ہو کہ میں بل کس طرح سے ہر مہینے ادا کروں گا. کسی نے زیور بیچا, زمین بیچی, قرض لیا, اپنی جمع پونجی تھی وہ لگا کر, زیادہ تر لوگوں نے, امیر لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن جس نے بھی کیا ہے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے اور قانونی طور پر کیا ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے سے یہ کریں کہ جی آپ جو ایکسپورٹ کریں وہ تو ہم لے ہی نہیں رہے, نہیں ختم, بند, اور بغیر بتائے. اب یہ فراڈ, جال سازی, دھوکہ دہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بالکل, لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے سولر سسٹم پر منتقل ہونے والے ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے, جس کے بعد صارفین کو بھاری بھرکم بلز ارسال کیے گئے ہیں. ذرا یہ بتایا ہے کہ لیسکو کے مختلف دفاتر میں جو سولر سسٹم کنیکشن لگائے گئے ہیں تو ان کا آن لائن چونکہ بلنگ کی جاتی ہے تو سسٹم سے جو ایکسپورٹ کا بلنگ ہے اس کے موڈ کو آف کیا گیا ہے, اور آف ہونے کے بعد یعنی آپ کا ایکسپورٹ کا موڈ ہی آف کر دیا ہے خود سے ہی. موڈ دیکھیں, میں یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں
کیونکہ میں اگر سنی سنائی بات ہوتی نا تو میں کہتا یار اس کے ساتھ شاید ہوا ہے نہیں ہوا. یہ میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں. نہیں سر وہ تو لیسکو پر مقدمہ کر دینا سٹی 42 پر. ہاں یہ کہ جی آپ غلط خبر دے رہے ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ ہی آف کر کے رکھ دیا. نہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میرے ساتھ انہوں نے اوپر موڈ آف نہیں کیا, کوئی موڈ آف والا ایسا کچھ نہیں ہوا. سمجھانے کے لیے بیچارے لینا بند کر, کیونکہ وہ ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہے جو رپورٹر ہیں بیچارے جو بتا رہے ہیں. وہ بیسیکلی انہوں نے کیا یہ کہ کیا زیرو ہی ہے, اوپر لکھا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹڈ یونٹ یہ ہیں, لیکن نیچے کیلکولیشن یا بل کیلکولیٹ کرتے ہیں نا, پیسے جنریٹ کر رہے ہیں, مان رہے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن نیچے ساتھ ہی اس کی کیلکولیشن ہی نہیں, کیلکولیشن میں آپ نے کیا ہے لیکن ہم نے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے, کیلکولیشن میں زیرو. ہاں جی یہ مزید پوری خبر ہم یونٹس ہیں ان کی کیلکولیشن بلنگ میں نہیں کی جا رہی, اور صرف لیسکو کی جانب سے امپورٹ ہونے والے جو یونٹس ہیں اس کی بنیاد پر بلنگ کی گئی ہے. امپورٹ شدہ یونٹس پر بلنگ ہونے کی وجہ سے صارفین کو اضافی بل بھیجے گئے ہیں, اور براہ راست سولر سسٹم کی وجہ سے ان کو ملنے والا جو ریلیف ہے اس سے بھی محروم کر دیا گیا ہے. دوسری جانب بعض ایسے دفاتر ہیں جہاں پر سولر سسٹم تو لگایا گیا ہے لیکن جو بلنگ ہے وہ 3 سے 4 ماہ کا وقت گزرنے کے باوجود نہیں کی گئی. لیکن دوسری جانب جن لوگوں نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے سسٹم لگوائے ہیں ان کو براہ راست سولر سسٹم کی وجہ سے ریلیف نہیں مل پا رہا, اور وہ امپورٹ شدہ یونٹس کی بنیاد اضافی بل ادا کرنے پر مجبور ہیں. اب آپ نے یہ سنا کہ کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے صارفین کو. تو پریکٹیکلی تو یہ ہوا کہ جیسے آپ نے سولر ایک طرح سے لگایا ہی نہیں, صرف آپ جو دن میں آپ نے یوز کر لیا وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن باقی جو آپ نے دیا وہ کوئی نہیں, وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالا نا. دن میں تو یوز ہی نہیں ہوتا, دن میں تو ہم لوگ سب کاموں پہ چلے جاتے ہیں. آپ ان کی دیکھیں نا کتنا زبردست کام ہے. دن کو ہم کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم 10 15 20 یونٹ ہم نے ایکسپورٹ کر لیں تو رات کو آ کے 1 گھنٹہ ہیٹر چلا لیں الیکٹرک پہ, گیس آتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہیٹر چلا لیں, ہم وہ چلاتے رہے کہ بھائی میں بڑا ٹیکنیکلی چلتا ہوں ان چیزوں کو لے کے کہ میں نے 10 یونٹ ایکسپورٹ کیے تو میں 6 ہی یوز کروں یا 4 بچ جائیں, بل نہ آ جائے میرا. انہوں نے آپ نے تو سارے محلے کا درد لیا ہوا نا, ہمیں بھی کوئی مسئلہ ہو ہر کوئی آپ کو فون کرتا ہے کہ اچھا ایک فیز نہیں آ رہا, فلاں نہیں آ رہا, آپ سے انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ بتاتے ہیں ہاں یہ مسئلہ ہوا ہے, تو آپ تو ریگولر چیک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس میں دیکھیں جو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے پڑھ رہا تھا جو ان کی آئی ہوئی ہے, میں آپ کو بھی بھیجوں گا نوٹیفیکیشن, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو ایکسٹرا یونٹس ہمیں آئیں گے ڈی جی کیپیسٹی سے ایکسٹرا, فار ایگزامپل میری انہوں نے کہا 5 کلو واٹ کی کیپیسٹی ہے تو 5 کلو واٹ کے یونٹ تو مجھے دو. یہ کے بعد ہوگی 10 کے 10 آپ میرے لے لیں گے. اگر میری کیپیسٹی انسٹالڈ از 10 کلو واٹ وچ از 10, میرے پاس لائسنس 10 کا, میرا سینکشن لوڈ از اکارڈنگ ٹو 10, تو مجھے آپ آدھے دیں. یہ کے بعد اگر آپ کی بات پر جائیں بھی تو جبکہ آپ کا تو لائسنس ہی 10 کا ہے, لیکن چلیں آپ کی بات مان بھی لیں اس کو کی یا ڈسٹریبیوشن کمپنی کی جو بھی کری ہے, تو باقی بھی ابھی دیکھیں گے نا کہ لیٹر بھی یہی کہتا ہے. لیٹر بھی جو میں پڑھ رہا ہوں نا آپ کو دکھاؤں گا, جو ڈسکوز نہیں کیا مجھے نہیں پتا انہوں نے کس طرح یہ چارج کر دیا سب کو. میں آپ کو لیٹر بھیجوں گا, آپ بالکل چلائیے گا اس کو بھی. میں آپ کو کلیئرفیکیشن جن کی آئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ایکسٹرا یونٹ ہوں گے وہ چارج نہیں ہوں گے. اچھا جو بھائی مجھے 5 کلو واٹ کا جو میرا لائسنس ہے یا آپ کی ڈی جی کیپیسٹی جو آپ نے خود ہی ڈٹرمن کر لی ہے میری, ٹھیک ہے, مجھے 5 کلو واٹ کے دو, میں دفتر میں بیٹھے بیٹھے. ہاں جی. اور ابھی میں نے پتا کیا ہے ڈی جی کیپیسٹی میں میرا کوئی لوڈ بڑھا دے, وہ کہتے ہیں ہر چیز بند کی ہوئی ہے انہوں نے. حالانکہ نیپرا کی خبر میں بھی ہے ویسے, ہاں جی, کچھ لوگوں نے کچھ مہینے سے لگوا لی ہوئے ہیں تو ان کو وہ اس طرح کا بل نہیں, پرانے بل ہی دے. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے میٹر لگوا لیا نا تو ان کا بائی لا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد بل آتا ہے. جو بل آتا ہے وہ لوگوں کے, اب 3 مہینے بعد جب لوگوں کے بل آئیں گے تو انہوں نے کہنا ہم آپ کے لیتے نہیں. ان کے دیکھیں 3 مہینے سے سولر جوڑے ہوں گے, انہوں نے کہا آپ کی تو ڈی جی کیپیسٹی پوری نہیں ہوگی, ان کا بل زیرو. ان کو بیچاروں کو اتنا بڑا بل آئے گا وہ کہیں گے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یعنی جو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوگا, جو آپ بجلی بس لے رہے ہیں اس کا آپ کو بل زیرو. اسامہ صاحب 1 یونٹ نہیں انہوں نے مجھے دیا. انہوں نے میرے 460 یونٹ ایکسپورٹڈ تھے, 1 یونٹ. مجھے اگر کہتے ہیں کہ بھائی تو چوری نہیں ہے, ڈکیتی نہیں ہے, زبردست ہے. آپ سے ایک چیز خرید لی ایک آدمی نے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے ہی نہیں رہا. مجھے یہ پروف کریں گے انہوں نے مجھ سے جو 460 یونٹ دیے ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں. انہوں نے ادھر ہی بانٹے ہیں, جن لوگوں کے گھر نہیں لگے ہمارے ارد گرد ان کو بجلی جا رہی ہے. یہ ہم سے لیتے کیوں ہیں؟ یہ ہم سے 27 یا 26 روپے کا جو یونٹ لے رہے ہیں اسی لیے لے رہے ہیں کیونکہ وہ آگے مہنگا بیچتے ہیں. جی مجھ سے انہوں نے لے لیا یونٹ, مجھے جو 27 دیتے تھے یا یونٹ کی جگہ یونٹ بھی دیتے تھے وہ تو انہوں نے مجھے تو 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے کہا جو تم نے دن کو بھی یا رات کو بھی جو یونٹ یوز کیے ہیں ان کے پیسے دو. اور دن کو بھی ہماری جو آج کل آپ کو پتا ہے سردیوں میں پروڈکشن ہوتی ہی نہیں سولر کی بہت, کیونکہ فاگ ہوتی ہے, بادل ہوتے ہیں, تو ہمارے پھر بھی یونٹ اوپر ہی تھوڑے سے ہوتے تھے. جو سوئچ بھی ہم نے آن کیا انہوں نے کہا سولر آپ کو فائدہ نہیں لینے دیں گے. یہ بڑی زیادتی ہے. اچھا جو ہم نے لاسٹ ڈسکشن کی تھی وہ تو ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں جی, آپ سے ہم یا تو یہ ابھی نئی پالیسی آنے والی ہے لیکن ابھی آئی نہیں. اس سے پہلے انہوں نے یہ دھوکہ شروع پہلے کر دیا, اور نیپرا نے کہیں پہ میٹر بھی نہیں روکے ہوئے, کسی بندے کا نیا میٹر نہیں دے رہے یہ لوگ. اس میں تو یہ ہونا تھا نا کہ جس ریٹ پر یعنی دن کو ہم نے بجلی بنائی اپنی استعمال کر لی, جو زیادہ تھی وہ دن کو ہم نے وابڈا کو بیچ دی, اور پھر رات میں وہی بجلی وابڈا سے ہم نے لے لی, اور اگر ہمارے کچھ بچ گئے تو وہ ہمارے ایڈ ہو گئے, اور اگر کچھ نہیں آئے تو اس کا بل وابڈا سے ہم نے مزید لیے ہوئے ہیں, جتنے میں نے دن کو ان کو دیے تھے, میں نے 10 یونٹ کو دیے تھے, میں نے 15 استعمال کرے تو 5 کا مجھے بل آ جائے گا. بالکل ایسے. اب وہ جس پہ انہوں نے ریٹ پر لیے تھے وہ
کم کرنا تھا, یہ چل رہا تھا, یا لینے بند کریں گے یا کم کر دیں گے. زیادہ چانس یہ تھا کہ وہ فرض کیجیے 10 روپے کا لے رہے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, 20 کا لے رہے تھے ویسے تقریباً 26 روپے کا, تو کہہ رہے تھے جی 11 روپے ہو جائے گا اس کا ریٹ, کہ جی وابڈا آپ سے لے گا 11 کا اور ہمیں پھر رات کو بیچے گا وہی یونٹ 45 روپے کا, 50 کا, اور ویسے تو 60-70 کا بن جاتا ہے ٹیکس وغیرہ ڈال کے, اور پتہ جو سلیبز ہیں اور اس میں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے وہ کمرشل. تو پھر آپ سوچ لیجیے وہ بھی ہوا نہیں ہے, نہیں ہوا. وہ جو ظلم ہم پر ہونا ہے, جو ڈھانا ہے, وہ ابھی ہوا نہیں ہے. اس سے پہلے یہ 2 نمبری اور لوٹ مار شروع ہو گئی. یہ دیکھیں انہوں نے میرے خیال میں تو کروڑوں اربوں روپیہ لوگوں کا یوں نکال لیا ہوگا کہ ایک دم جو بل آیا ہوگا لوگوں کے, جو وہ لوگ ہیں جن کا بل آنا ہی نہیں تھا. ابھی یہ جو ایک گھر کا اگر 50,000 ہے, جی ہاں, تو 50,000 لوگوں کا سوچ لینا کیا ہوگا. بالکل کہاں کا یہ ہوگا, اور پتہ نہیں کس کس نے پھر یہ واردات ڈالی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کبھی آڈٹ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جی وہ ہو ہم سے تو فی یونٹ 2 روپے زیادہ چارج کر لیے تھے, اچھا جی یہ آڈٹ میں رپورٹ میں یہ فلاں گیا, اچھا جی ہم آگے آپ کو کر دیں گے. وہ کب کر دیں گے, ہوتے بھی یا نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے ہی تو یہ آپ کے تو انہوں نے کھاتے میں 50,000 روپے ڈال دیا. اب وہ مان رہے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں, تو آگے سے کیا انہوں نے, وہ کچھ بھی نہیں. وہ بیچارے ڈسکو سے خود نہیں پتا تھا. میں جو اپنے لوکل دفتر میں گیا ہوں ان بیچاروں کو خود نہیں پتا تھا. انہوں نے مجھے کہا منڈے کو آئیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہوگا. تو یہ جو خاری ہے, آپ تو چلے جاتے ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. عام آدمی کو یقین کریں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنا ہے, کیا ہوا, کیا نہیں ہوا. بڑا ٹیکنیکل ہونا پڑتا ہے, پھر ٹائم نکالنا اور سب جانا. تو کون جا کے ان کے دھکے کھائے گا. انہوں نے جی یہ آپ کو نئے سال کا نیا تحفہ دیا ہے. آتے ساتھ انہوں نے دسمبر تک تو چلایا ہے, جنوری کے بل کے اندر انہوں نے کہا یہ لو سب ہمیں پیسے دو بھائی, زبردستی دو, جیسے بھی دو. تم نے سولر لگایا اپنی مرضی سے لگایا, تو ہم اب ہماری مرضی, اپنی مرضی چلا رہے, کوئی نوٹیفکیشن. بھائی اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے نا تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ڈی جی کیپیسٹی ایک چیز لے کے آ رہے ہیں جس کی کم ہوگی, ہم اس کو بھائی یہ جو نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس میں لے کے آتے کہ جن کی نہیں ہے ان کو ہم چارج کریں گے. فیئر انف کریں آپ. اگر انہوں نے ڈی جی کیپیسٹی کے نام کے اوپر کوئی پیسے لینے لوگوں سے کہ بھائی جس کی کم ہے زیادہ کرے, اتنی فیس ہے لویں, یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ لوگوں کی فیس, اس کی ڈی جی کیپیسٹی بڑھانے کی فیس میرے خیال میں کوئی زیادہ نہیں ہوگی, 5-10-15 ہزار روپے ہوگی. لیکن آپ نے 50 ہزار لوگوں سے ویسے لے لیا زبردستی کے کہ بھائی بل ڈالو سب کو. تو یہ واپسی کیسے ہو سکتی ہے, حل کیا ہے؟ دیکھیں جی اب میں تو جا کے فائٹ کروں گا ان سے دفتر میں جا کے ان کے, کہ مجھے بتائیں کیا چکر ہے اس کا, یہ کیوں ہوا ہے. اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں جی پیچھے سے نیپرا نے یا ہماری کوئی پالیسی آ گئی ہے جس کے اندر ڈی جی کیپیسٹی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ بتائیں ایک عام آدمی کر سکتا ہے ان کا جا کے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر یہ تو ویسے ہی انلیگل اور امورل ہے کہ آپ کسی کو بغیر بتائے, جی آپ نے کیا معاہدہ کسی کے 7 سال کا, آپ 7 ماہ بعد اس کو چینج کر دیں, سال بعد چینج کریں, اس نے تو انویسٹ اس لحاظ سے کیا نا, آپ اس کو کیسے بدل سکتے ہیں. بالکل ایسے ویسے ہی غلط ہے جی. اور بغیر بتائے یہ بھی غلط ہے. اگر کیا ہے فرض کیجئے تو پہلے بتانا چاہیے تھا. اور پہلے کرتے ہیں نا, 4 سال سے ہمارا چل رہا ہے, اس کو کوئی بتایا ہی نہیں. 4 سال بعد آل آف اے سڈن آپ آتے ہیں ایک نئی پالیسی. بھیا آپ پالیسی چینج ہی نہیں کر سکتے انفارم کیے بغیر. آپ بتا رہے ہیں وہاں محکمے کو نہیں پتا, اگر ایسا ہو گیا ہو کہ جی پیچھے سے آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے اور اس کے مطابق کریں گے, اگر اتنی کیپیسٹی کا تو چلو اتنے ہی یونٹ تو دے دو. وہ بھی نہیں دیے, انہوں نے ٹوٹل زیرو کیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری پروڈکشن, انہوں نے میرا نا ایک ایم ڈی آئی بیسیکلی وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا پیک کتنا گیا. اب آج کل آپ کو پتا ہے کبھی کبھی دھوپ نکل آتی ہے, میرا ایم ڈی آئی انہوں نے ڈالا ہے 7 وچ از 7 وچ مینس کہ میرے پاس جو پیک ایک ٹائم پہ دوپہر کے وقت بجلی بنی ہوگی 10 کلو واٹ کے سسٹم کی, دیٹ از 7000 واٹس. میں نے ایکسپورٹ کی ہوں گے, انہوں نے 7 کر دیا. انہوں نے کہا وہ 5 سے زیادہ 7 ہے آپ کا. اگر 5 سے زیادہ 7 ہے تو بیسیکلی اپروکسیمیٹلی میں کچھ 28-29% یا 30% کے قریب اوپر گیا ہوں نا. 70% میرے دے دیں, آپ 30% کاٹ لیں. یہ طریقہ تھا. تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پوری جتنی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کو لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اتنی ہی بنے گی, جبکہ بہت زیادہ اگر دھوپ آ جائے تب بھی اس کی کیپیسٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. سردی میں بھی زیادہ, سردی میں بھی کم ہو جائے گی, دھوپ اگر کم ہوگی اس میں بھی کم ہو جائے گی. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ اتنا ہی وہ بنا رہا ہے. نہیں آئیڈیل وہ پتہ نہیں 1-2 گھنٹے 70-80% آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے سولر سسٹم کی. جتنا بھی لگا آپ کا 20 کلو واٹ کا سسٹم ہے تو وہ پیک پہ اپنے 14-15 کلو واٹ تک جا سکتا ہے. اور وہ کہیں اس وقت اس نے پیک پر چلا گیا, پیک پہ گیا, اس نے میرا 7 لکھ دیا. میں کہہ رہا ہوں جی میرے پاس لائسنس ہی 10 کا, اگر میرا ایم ڈی آئی بھی 7 ہے تو میرے پاس لائسنس ہے 10 کا نیپرا کا بھائی. اور یہ آپ کے ساتھ نہیں, یہ تو جو رپورٹ ہوا ہے صرف سٹی 42 چینل بتا رہا ہے, ہزاروں لوگوں کے ساتھ, بہت سارے لوگ. اور جو جب تک یہ خبر سامنے آئی اور پھر تو باقی تو پتہ نہیں کن کن کے ساتھ ہو گیا نا, کیونکہ جیسے جیسے ابھی بلنگ آ رہی ہر علاقے کی, آپ نے دیکھا الگ جنریٹ ہوتی ہے, کسی کا شروع میں ہوگا, کسی کا اگلے دن. تو یہ کام تو پتہ نہیں پچھلے 3-4 دن سے جاری ہے, اور یہ مجھے نہیں کہاں ہو رہا ہے, اور مجھے نہیں ریورسیبل ہوگا یہ ان سے. اب آپ کیا ان سے لڑیں گے جا کے. کیونکہ میں نے جب ان کے پاس میں گیا ہوں نا ان کے دفتر میں, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ منڈے کو آئیں, کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں, ہمیں لگ رہا ہے کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا ہے, کیونکہ صبح سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ گئے. تو وہ ان صاحب کا میں نہیں کہ بتانا چاہتا کون, اچھا نہیں لگتا کسی نام نہیں لیتے, لیکن ان صاحب بیچاروں نے مجھے کہا کہ یار وہ بیچارے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں وہ ایک بندہ محکمے کا بندہ ہے, ملازم ہے, جو کہ بل ٹھیک کرتا ہے لوگوں کے. اس کے پاس میں گیا, اس بیچارے نے مجھے کہا کہ جی میں خود نہیں پتا, صبح سے بڑے لوگ آ رہے ہیں جی ہمارے عمر صاحب, بڑی دنیا آئی ہے, ہمیں لگ رہا ہے کوئی ٹیکنیکل گلچ ہو گیا. وہ خود بیچارے معصوم آدمی, تو بیچارے کو نہیں بتاتا. یہ میں نے 2 گھنٹے پر لگا کے پتا کیا ادھر ادھر سے, بھائی ہو کیا رہا ہے میرے بل کے ساتھ, ہوا کیا, کیونکہ یہ سسٹم جنریٹڈ بلز ہیں, یہ کوئی بندہ بیٹھ کے ہاتھ سے نہیں لکھ رہا. اس میں جب آپ نے جو بھی الگوریتم ڈالنا ہے اس کے مطابق اس نے بل کیلکولیٹ کرنا ہے.
تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سسٹم کا گلچ ہے. اصل میں ابھی نا تابش ہاشمی بڑے مشہور ہمارے کمیڈین ہیں, آپ جانتے ہوں گے, ان سے ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے, تو وہ کہہ رہے تھے اچھا میں ابھی سوچ رہا ہوں پاکستان میں رہوں یا جاؤں. انہوں نے کہا نہیں پاکستان بڑا زبردست رہے. کہتے نہیں سب کچھ اچھا ہے ٹھیک ہے, یہاں نا کینیڈا میں تابش ہاشمی تھا, تابش ہاشمی, یہاں تابش ہاشمی ہے. تو میں نے کہا اور کیا چاہیے بھائی آپ کو, ایک وی آئی پی پروٹوکول, یہاں تو لوگ مرتے ہیں اس کے لیے. کہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کیا بات ہوئی کہ میرے کام ہو رہے ہیں لیکن کسی اور کے کام نہیں ہو رہے. یعنی یہاں آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ اشرافیہ کا آپ نے ایک بنا دیا ہوا ہے. آپ میں یا جتنے بھی سولر لوگوں نے لگایا اصل میں وہی کام کر رہے ہیں جو آئی پی پیز کر رہے ہیں. جی بیسیکلی تو وہی کر رہے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے گریڈز جی, کہ جنریٹ کر کے بجلی جنریٹ کر کے اپنا تو آپ کر ہی رہے ہیں, یا شوگر ملز والوں نے لگا لیے, یا دیگر ہم نے سنا ہے بڑے بڑے لوگوں نے کارخانے بجلی کے لگا لیے, اپنا بھی کر رہے ہیں اور باقی آپ کو دے رہے ہیں. تو اپنا ہم نے کیا, ایک تو حکومت سے بوجھ ہٹایا کہ جی آپ کو جو لائن لاسز پڑتے ہیں, کہاں سے بجلی چلتی ہے, وہ تاریں پرانی ہیں اس میں کتنی ہو جاتی ہے, کتنی چوری ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ٹرانسفارمرز کہاں کہاں کیا کیا گریڈ اسٹیشن, وہ خرچہ آپ سے کم کروایا اور اپنا اٹھا رہے ہیں, اور آپ کو سستی بجلی بیچ رہے ہیں, وہ بھی اپنی خاطر کہ اتنی میں لے لیں اور اس کے بعد ہم آپ کو 10 دیں گے تو بدلے میں آپ جب ہمیں 5 دیں گے تب جا کر نیٹ آف ہوگا. ایسے ہی ہے تقریباً ڈبل کا ریٹ ہے. اچھا یہ سب ہم نے کیا, لیکن قصور یہ ہے کہ ہم انڈیویجولس ہیں, زیادہ ہیں ہم, اور شاید ان سے زیادہ سستا بھی دے رہے ہیں اور زیادہ کام بھی کر رہے ہیں, زیادہ مخلص بھی ہیں, لیکن جو چوس رہے ہیں ایک غریب آدمی کو, جن میں ہم بھی شامل ہیں سب آئی پی ویز, ان کے آگے کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ ان کی نا پالیسی, ان کے لیے کہتے ہیں ہو نہیں ہم نے ابھی 1200 ارب روپیہ ان سے لے لیا ہے اور دیں گے آپ اور میں 3 روپے ہر دفعہ, 3-3.5 روپے ہم نے دینے ہی دینے ہیں کہ جی ہم نے ان سے بینکوں سے قرض لیا ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کا کام کرنا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ کہہ رہے ہیں $36 بلین سعودی عرب کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لینے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ خبر بتا رہا ہوں, $36 بلین, $36 بلین کہ جی اگلے کئی سال میں نا پھر ہم یہ اس سے سستی بجلی تاکہ بنا سکیں, تو ان سے ہم جان چھڑا لیں. لیکن آپ کے پرائیویٹ انویسٹر اتنا بیٹھا ہے, ہر گھر والے نے اپنے گھر کے اوپر چھوٹا سا گریڈ لگا دیا, آپ کو تو ضرورت نہیں کرنا ہے نا آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت. دیکھیں $36 بلین لون اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ لوگوں کو بول دیں کہ بھائی اپنی بجلی بناؤ بلکہ ہمیں بھی دو, ہم تم سے سستی لے لیں گے, اتنے تو لون اٹھا کے پھر آپ دوبارہ لون اٹھا کے اس انسٹالمنٹ کو آپ نے اس کی انسٹالمنٹ دینی, تو آپ اپنی بجلی لوگوں کو آنے دیں, ہمیں تو آنے نہیں دے رہے. میں آپ کو ایک اور طریقے سے اس بات کو کرتے ہیں, کیونکہ اب اشارے میں سب لوگ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. سر پھر بڑے بڑے بینکس کے لوگ ایسے تو نہیں فائنانس منسٹر بنتے ہیں. جب آپ بینکس کو فائدہ دیں گے, آپ مجھے بتائیں, آپ مجھ سے, آپ سے اور ان ساری کمیونٹی سے لے رہے ہیں, گورنمنٹ کو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سود نہیں چل رہا, کوئی کسی بڑے ادارے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ہو رہا. جی بالکل. جب آپ کسی ادارے سے بینکوں سے لیں گے تو اسٹاک کدھر جائے گا ان کا؟ اسٹاک کسی میں آپ سنتے نہیں, مطلب بینک بیٹھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے, کوئی محنت نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنی کہ اچھا جی عمر صاحب آپ آئیں, آپ کون سا بزنس کریں گے, کیا کریں گے, اچھا کولیٹرل آپ کیا رکھ رہے ہیں, کہاں زمین ہے آپ کی, اچھا ہم دیکھتے ہیں, اچھا آپ کو ہم قرض دے دیتے ہیں, آپ کوئی کاروبار شروع کریں. ضرورت نہیں, گورنمنٹ آئی ہے, 1200 ارب روپیہ انہوں نے لیا ہے, بس ٹھیک ہے جی, اب اس کا ان کو 1500 ملنا ہے, 2000 انہوں نے لے لینا ہے, کس طرح بڑھانا ہے, مزے میں بیٹھے ہوئے ہیں. بینکس بھی خوش ہو گئے, بینکس میں بھی بڑے بڑے لوگ کون ہیں, وہی جو آئی پی پیز میں ہوں گے, وہی جو ہمارے پارلیمنٹ میں ہوں گے, ہر جگہ. یعنی ایک ایلیٹ کیپچر جس کو کہتے ہیں نا, یہاں یہ وہ ہو چکا ہے. اب جو کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ بھائی $36 ارب ادھر جا رہے ہیں, تو آپ عام آدمی کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کر دیتے کہ وہ آ کر اس میں کیا ہے. یہ لوگوں نے دنیا میں اس کو ریولیوشن قرار دیا جائے. پاکستانی چھا گئے یار, دیکھیں کس طرح سے وہ سولرائزیشن پر چلے. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دیکھیں ہے ہمارا دشمن, لیکن ان کی جو چیز اچھی ہے وہ یہ کہ وہ بڑا زیادہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں سولر انرجی کو. آپ جا کے دیکھیں اس کے اوپر کتنے وہ بینیفٹس دے رہے ہیں لوگوں کو. پوری دنیا میں, آسٹریلیا میں دیکھیں جا کے آپ وہ کہتے ہیں چھت, انگلینڈ میں تو کوئی جگہوں پہ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں اسپیس دیں گے تو آپ کو پینل فری لگا کے دیں گے. آنیسٹ آدمی کو نا یہاں ذبح کرنا ہے. بالکل ایسے ہی جو بڑا ہے نا, جو ان کے ساتھ ہے, اس کے لیے سب. ابھی تو ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ بات بڑی اہم, وہ ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کیا چکر ہے. میں نے آپ سے وہ ڈسکشن بھی کرنی تھی, کچھ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی, میں نے پھر آپ کو بھیجا کہ یہ اب ایک الگ پلان آ رہا ہے کہ جی یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا. یہ دیکھیں یہ ڈسکوز کو نا کچھ میرا زونز بنا, جیسے لیسکو ایک آپ کی ایک ڈسکو ہے لاہور ریجن کے لیے, ان کا کام ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا, بل کلیکٹ کرنا. اس میں یہ زونز بنا دیں گے اور اس کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہے ہیں لوگ. یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم جوہر ٹاؤن, اقبال ٹاؤن, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. جی جی. یہ ہم ایک ڈویژن بنا دیتے ہیں اور اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں کہ وہ فار ایگزامپل بلڈنگ کرا دیں گے کہ بھائی یہاں سے اتنے روپے کی بلنگ ہوتی ہے, یہ ہماری کاسٹ آتی ہے. کوئی پرائیویٹ کمپنی آئے اس کو ٹیک اوور کر لے. جب پرائیویٹ کمپنی آئے گی تو ظاہر ہے اس نے بیچ میں پیسے بھی کمانے, اور وہ گورنمنٹ کو بھی اس نے پیسے دینے, وہ بجلی بھی مہنگی کرے گی اور پھر اپنی مرضی سے بجلی ڈسٹریبیوٹ کرے گی. کہ فار ایگزامپل جس علاقے کے اندر اس کو لگ رہا ہے کہ لائن لاسز زیادہ ہیں, یہ ہماری پرانی لائنیں ہیں, یہ ٹھیک نہیں چل رہی, وہ اس پہ انویسٹ پہلے کرنے کے بعد ادھر بجلی کم دیں گے.
اب بیسیکلی امیر کو ایزیلی بجلی مل جائے گی جو زیادہ پیسے دے کے لے لے گا، اور غریب بیچارہ زیادہ پھنسے گا. اے سی بھی لگے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ وہ بلنگ بھی اچھی کر رہا ہے. وہاں ہم نے کم تاریں بچھا کر یا کم ٹرانسفارمر لگا کر یا ایک ایریا میں وہ زیادہ امیر لوگ رہ رہے ہیں ان کو بجلی ہم دے دیتے ہیں. میں کو صحیح بتاؤں تو غریب اسکیٹرڈ ہے، اس نے بیچارے نے پنکھا ہی لگانا ہے اور وہ پھر کتنے لوگوں تک ہمیں تار بھیجنی پڑے گی. جی لیکن اس میں نا ایک ایشو ہے بھی، بجلی چوری ہو رہی ہے. بجلی چوری ہو رہی ہے مگر ہر دفتر میں ہر علاقے کے بندے کو پتہ ہے بجلی چوری کہاں ہو رہی ہے. یہ اگر چاہیں یہ روک سکتے ہیں، کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. جو چور کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں چور کو چھوڑیں ہی نا، اس پہ ایف آئی آر بھی کریں، اس پہ جو آپ نے لگانی شیک لگائیں اس کو، لیکن اندر ڈالیں، لیکن جو بیچارہ بل دے رہا ہے اس پہ ظلم نہ ہو. چونکہ وہ چور کا بل تو ہم سے جا رہا ہے نا، جا رہا ہے. لائن لاسز ڈیوائڈ ہوتی ہیں، پتہ ہے لائن لاسز جو آتی ہیں جو فار ایگزامپل اس ہمارے علاقے کے اندر جو بھی لائن لاسز ہوں گی وہ سب بلوں پہ ڈیوائڈ ہو جائے گی، وہ ریٹ وہاں پہ چینج ہو جائے گا. وہ لائن لاسز سب کو ڈیوائڈ ہوتی ہیں. لیکن ان کو سب پتہ ہے جو لوکل آپ کے دفاتر ہیں کہ کہاں پہ لائن آپ کی کہاں پہ چوری ہو رہی ہے بجلی، کہاں پہ کنڈے لگے ہوئے، کہاں پہ کنڈے نہیں لگے ہوئے. لیکن اب پرائیویٹ کمپنی آئیں گے وہ تو لحاظ نہیں کریں گی، تو وہ پھر آگے کیونکہ اس سے جب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر اتنی بجلی گئی ہے، اتنا بل آنا چاہیے. جب وہ دیکھ رہے ہیں نہیں بھائی بجلی تو اتنی گئی ہے، بل اتنا نہیں آیا، ان کو سب پتہ ہے اس ایریا میں چوری ہو رہی ہے، تو وہاں جا کر آپ کے لوکل لائن مین کو پتہ ہے سب کیا ہو رہا ہے، اس کو سب پتہ ہے کدھر کام کیا ہو رہا ہے. ان کو سب پتہ ہے، ایس ڈی کو پتہ ہے، ایکسین کو پتہ ہے میرے علاقے میں کتنی بلنگ ہو رہی ہے، کتنے یونٹ سے آ رہے ہیں. پھر وہ اکثر اوور بلنگ کا مسئلہ آتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اب تو انہوں نے سسٹم ایسا اچھا کر دیا ہے وہ کہ جو پکچر لگا دیتے ہیں کہ آپ کی تاکہ اوور بلنگ نہ ہو سکے. کیونکہ اوپر سے جب آرڈرز آتے تھے بھائی بلنگ پوری کی نہیں ہو رہی تو یہ اوور بل کر کے چیزیں پوری کرتے تھے. لیکن اب اوور بلنگ کا مسئلہ الحمدللہ کافی حد تک کنٹرول کیا گورنمنٹ نے، اچھا اسٹیپ ہے ان کا. لیکن اب لائن لاسز والا جو مسئلہ ہے بل میں ڈال دیتے ہیں، وہ بل میں ڈال، اس کو بھی حل کریں. ہاں آپ کو نہیں کر رہے، وہ ساروں کو ڈسٹریبیوٹ ہے. بس آپ دیکھیں نا آپ کی سی ایم مریم نواز نے آپ کی انکروچمنٹ کے اوپر چیزوں پہ کریک ڈاؤن کیا. بالکل لائن لاسز پہ کریں، اس پہ کریں، جس نے کنڈا ڈالا اس کو اٹھا کے اندر ڈالیں. محلے والوں کو ساتھ لے کے چلیں. میں بتا رہا ہوں محلے والوں کو انسینٹیفائی کریں کہ بھائی اگر تمہارے علاقے میں کسی نے کنڈی ڈالی ہوئی تو ہمیں بتاؤ. سب بتائیں گے، جب سب کو پتہ لگے گا بل اس کا ہمیں پڑتا ہے. لیکن اس پہ تھوڑی سی توجہ حکومت کو دینی پڑے گی، تو یہ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن لگتا تو یہ ہے کہ انہوں نے اب پرائیویٹائز کرنا ہے، اس طرح پی اے کا شروع ہو گیا، وہ ایک وہاں سے آغاز ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کریں گے. لیکن جب کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غریب کو بجلی ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. جی یہ ڈان کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ڈان میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر دیکھیں ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس جو آئیں گے نا، نئے جو ڈسکوز بن جائیں گے جو پرائیویٹ، وہ اپنی مرضی سے بجلی کنٹرول کر سکیں گے کہ بھائی اس کو بجلی دینی ہے، اس کو بجلی نہیں دینی، اس انڈسٹری کو دے دو، یہاں سے بل آتا ہے، اس علاقے میں بل نہیں آتا، ہم بجلی نہیں دے رہے. پھر اس طرح کے مسائل اور یوز کریں گے آپ کا لوکل نیٹ ورک، کیونکہ رینٹ پہ لیں گے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ کو رینٹ پے کریں گے وہ ان کا، کیونکہ جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے. جس طرح آپ سمجھ لیں کے الیکٹرک کام کر رہی ہے سندھ کے اندر کراچی میں. اچھا یہ ہم نے سارا کر لیا، لوٹ مار جو چل رہی ہے، آپ نے کہا ہم کیا کر لیں گے، کون کون جا کر کیس کرے گا، کیا کرے گا. پھر اس کا حل کیا ہے؟ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی تو اس میں حل بھی بتایا تھا کہ آگے جا کر پھر وہ بیٹریز کا، اور ہاں وہ لیتھیم بیٹریز کا میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کہا تھا یس یہ پاکستان میں اب اسمبل ہونا شروع ہو گیا. یہ میرا بل آیا نا کل، تو میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں، میں بڑا سیریسلی سوچ رہا تھا کہ یار اگر ان لوگوں سے میں لڑ نہیں سکتا، میں ایک عام آدمی ہوں، میں جا کے گورنمنٹ سے تو نہیں لڑ سکتا کہ میرا 50,000 واپس کرو یا میرا 47,000 واپس کرو، میں کہاں سے لے سکتا ہوں ان لوگوں سے؟ میں جا کے لڑ سکتا ہوں، ایک بار جاؤں گا ضرور انشاءاللہ، 2 بار جاؤں گا، 3 بار جاؤں گا، لیکن ایک ٹائم پہ آگے میں رک جاؤں گا. مجھے پتا یہ تو آپ ہے نا، ہر کہاں جائے گا. اور میں سوچنا بھی شروع ہو گیا کل سے کہ یار ٹائم نکالنا، آپ نے پیٹرول ضائع کرنا ہے، اپنے انرجی ضائع کرنی ہے. اچھا اور اب یہ ہے کہ ایک آدمی جو لاکھوں بھی کماتا ہے، جی 50,000 روپیہ جب اس کا جو بھی اس کا مہینے کا بجٹ ہے، وہ 3 لاکھ کما رہا ہے، وہ 2.5 لاکھ رہ گیا تو اس کا تو سب کچھ آؤٹ ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. 1 لاکھ کما رہا ہے تو وہ تو بیچارہ چھوڑ دینا اس کو، لیکن اس کا تو 50,000 سے اب ایک مہینہ آپ نے دے دیا ہے، کیا پتا ہے دوسرے مہینے تیسرے مہینے کس کے ساتھ. میں تو کل سے بیٹریز کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح بیٹریز کو لی جائیں اور میں ان کو بالکل ہی رات کے وقت بھی میں بیٹریز پہ جاؤں، یعنی وابڈا سے بجلی وابڈا ہو بس آپ. ہاں جس دن آپ کو ضرورت پڑے آپ استعمال کریں، کیونکہ آپ کتنی بڑی بیٹریز لے لیں گے لیکن کچھ یوز کروں، لیکن رات کو میں جو اپنا میجر لوڈ ہے سارا بیٹریز پہ لے کے جاؤں، تاکہ میں یہ ان چیزوں میں اب رہ نہیں سکتے. دیکھیں یہ 50,000 60,000 ہزار اگر بل دے دینا تو پیچھے باقی گھر کے خرچے کیسے چلانے ہم لوگوں نے. تو اگر سال کا وہ بن جائے گا 6 لاکھ، 6 لاکھ روپے، تو آپ سمجھتے یہ تو بھی سردیوں کا آیا جی بل، گرمیوں میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. سردیوں میں لوڈ کیا ہے مجھے بتائیں، ہے کیا؟ آپ تو نے بس وہ موٹر وغیرہ، اور کبھی کبھی آپ نے وہ اس لیے کہ گیس تو آتی ہے اور سلنڈر اٹھا کے کہاں کا پھر وہ گملے میں رکھو، وہ نہیں سلنڈر لگے سکتے جی. ہم اپنا گیزر الیکٹرک چلاتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے دن میں، وہ بھی ہم چلا لیتے تھے کہ یار کوئی نہیں ہمارے پاس یونٹ ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اس دفعہ. اچھا اور بیٹری ہے کہ وہ ساری رات آپ کو دے دے گی، اگر جب کبھی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو وابڈا پہ شفٹ کر لیں. جی وہ اپنی شیئرنگ کے ساتھ ہی چلتی ہے، وہ چلتی اسی طرح. ہاں وہ چلتے یہ کہ آٹومیٹکلی آپ نہیں ہوتا تھا اس پہ، جیسی بیٹری 80% ڈپلیٹ ہو جائے گی 20% رہ جائے گی، آٹومیٹکلی وابڈا بیچ میں کک ان ہونی شروع ہو جائے گی. اگر آپ کا فار ایگزامپل گھر کا لوڈ 2,000 واٹ چل رہا ہے اور وہ بیٹری چلا رہی ہے 7-8 گھنٹے چل گئی اور بیٹری آپ کی اب 21 سے جیسے 20% پہ آئے گی، 2,000 واٹ کے اندر بیٹری چارجنگ پہ چلی جائے گی اور آپ کی وابڈا پہ 2,000 واٹ لوڈ چلا جائے گا. وہ اتنی دیر میں یہ ہوگا کہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر بجلی آ جائے، اوپر سے سورج آ جائے،
تو وہ کر لے گا مینیج. ویسے دکھ کی بات ہے کہ باقی پھر کام رہ کیا گیا ہے. اگر پہلے آیا تھا صحت کا اور تعلیم کا شروع ہوا, مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ ملنے آئے, کہتے جی ہم نے بچپن میں ذرا بزرگ تھے, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں سنا تھا. کوئی ایک آدھا ہوتا تھا کہ جی پرائیویٹ اسکول ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں. سرکاری اسکول ہی ہوتے تھے, سرکاری ہاسپٹل ہی ہوتے تھے, یعنی 50-60 سال پہلے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اچھا پھر جب آنا شروع ہے, اور ان کے بقول وہ کہتے ہیں جی بیوروکریسی میں ہی کام شروع ہوا تھا, بیوروکریٹس کو ہی سمجھ آئی ہوئی یہ کام ہے, انہوں نے دوسروں کو لگایا کہ بھائی اس پہ آ جاؤ, اور پھر جان بوجھ کر سرکاری اسکولس اور سرکاری ہاسپٹلس ان کا معیار اس طرح گرتا کہ آپ کی جب ادھر انٹینشن ہی نہیں ہے, آپ کا فوکس ہی نہیں ہے, وہ پھر گیا. اب آپ یہی دیکھ لیجئے, میڈیسنس کا دیکھ لیں, سب پرائیویٹائز ہو گیا, صحت کا پورا سیکٹر ہو گیا نا جی. آپ کی سیکورٹی بھی ہو گئی. اگر آپ گیٹڈ کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے, یہ تو اب ہے نا کہ محلے کی سطح پر آپ نے بھی ماشاءاللہ اس میں ایفرٹ کی ہوئی ہے کہ اچھا آپ محلے کی سطح پر کوئی بندہ رکھ لیں بیچارہ, وہ بھی کوئی گارڈ اس طرح تو نہیں ہے کہ اس پر ایسا ہوئے, لیکن چلیں جو بھی ہے, کیمرے آپ نے اپنے لگانے ہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے جی. وہ یعنی سیکورٹی میں جو آ رہا ہے آپ نے خود کرنا ہے. ہاں جی. اب انرجی کا بھی یہی ہو گیا. انرجی بھی اپنی بنا نہیں جی, وہ بھی دیکھیں ہم اپنی بنا رہے تھے. اچھا ہمیں پرابلم نہیں تھی, ہم بنا رہے تھے اپنی, ہم بناتے ہیں بھائی, لیکن وہ بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا ان لوگوں نے. انہوں نے کہا ہم نہیں, آپ کیوں بنا رہے ہو بھائی, اس کے باوجود ہم نہیں دے رہے. یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. وہ لٹرلی بتا رہا ہوں, میں نے نا, میرے وہم بھی نہیں آیا مجھے, حالانکہ میں ان چیزوں بڑا اپڈیٹڈ ہوتا ہوں کہ یہ ہوگا. ایسے ہی ہے جس طرح گورنمنٹ آپ کو میڈیسنس تو نہیں دے رہی, آپ بیمار ہیں, ہاں, اس پہ ٹیکس ضرور لے رہی ہے, لیکن اگر دوائی آپ لیں گے تو کہے کہ ٹیکس دو. ہاں, کہ آپ خود سے اپنے صحت کا کر رہے ہو خیال, لیکن اس پر ہمیں پیسے چاہیے. ہم تو آپ کو نہیں صحت کا دے رہے, نہ آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں, نہ آپ کی صحت کا خیال کریں, لیکن آپ دو. آپ بچے کو, ہم آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے, لیکن آپ خود اس کا انتظام کیوں کر رہے ہو, اس پر بھی ہمیں پیسے. اچھا, اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں, ہم کہیں بیٹری اور بجلی آپ خود کیوں بنا رہے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی دے رہے ہو اور سستی بھی دے رہے ہو, نہیں اس پر بھی ہمیں ہی دو. اور ہم سے لے کے آپ بیچ لیتے ہیں, اور اس کے پیسے لوگوں سے لے لیتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں 1 روپیہ نہیں دیں گے تمہیں. بھائی 11 دے دیتے, تم بولتے ہیں بھائی ہم 50% یونٹ ایکسیپٹ کریں گے, نہیں کریں گے, جو بھی مسئلہ ہے وہ ڈالتے تو صحیح. آپ نے تو بات ہی نہیں کی نا, اور آپ ان سے کیا, آپ نہیں لڑ سکتے. لیکن عمر بھائی, اب جو باقی اگر یہ جو واردات ہو گئی ہے اور یہی پھیل جاتی ہے, اگر اسی کا کرنا شروع کر دیا کہ جی آپ کو کسی وجہ سے ڈال دے, کسی وجہ سے کہ جی ہم آپ سے نہیں لے رہے, جب آپ نے کچھ ڈھونڈنا ہو نا جی, تو ہم نے دیکھا ہوا ہے سرکار کے پاس 100 چیزیں ہوتی ہیں دکھانے کے لیے کہ جی آپ کا کیپیسٹی زیادہ ہے, آپ کا جی گھر اس طرح نہیں, آپ کے اس طرح لگے ہوئے ہیں فلاں, وہ آپ جا کر دکھا دیں یہ تار وہ نہیں لگی ہوئی. وہ جی انسانوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں نا, یا انسانوں نے سسٹم, فرشتے واقع نہیں کر رہے, غلطی تو کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے آپ سے. لیکن میں بتاؤں, ہم لوگوں نے ہر چیز جو لگائی ہوئی ہے وہ لیسکو کی اپروول سے لگائی ہوئی ہے. لیسکو کی ٹیم آ کے میٹر لگا کے جاتی ہے, وہ ڈسکنیکشن سوئچ دیکھتی ہے. جب میرا گھر میں میٹر لگا تھا تو میٹر کے لیے انہوں نے میرے انورٹر کی پکچر لی ہوئی ہے, میرے پینلز کی پکچرز گئی ہوئی ہیں, تب اس طرح لگتے تھے. آسانی سے مجھے 8-10 مہینے لگے تھے نیپرا سے لائسنس لے کے نیٹ میٹر لیتے ہوئے. میرا سسٹم لگ گیا تھا, آئی ویٹڈ فار 8 to 10 months کہ میرا میٹر لگ جائے. میں نے ہر ریکوائرمنٹ ان کی پوری کی تھی. میں کہہ رہا ہوں, میرا لائسنس ہی 10 کلو واٹ کے, لیکن کہتے تمہاری ڈی جی کیپیسٹی 4. اور کس نے ڈی جی کیپیسٹی میں ڈیٹرمن کرنی, مجھے تو پتہ ہی نہیں ڈی جی کیپیسٹی کہاں سے آ گئی, آؤٹ آف نو ویئر. 4-5 سال کے بعد انہوں نے ڈی جی نہ پکڑے گئے, تم ہو بھائی. اب جو دوسری واردات ہونی تھی کہ جی وہ آپ سے کم ریٹ پر ہم نے یونٹس خریدنے تھے گورنمنٹ نے, اس کی اب ضرورت رہ گئی ہے, اب تو اس طرح ہی کر دیں گے وہ نہیں, وہ کریں گے. یہ آپ سے ہو سکتا ہے آگے ان فیوچر کہہ دیں ڈی جی کیپیسٹی بڑھائیں گے ہی نہیں, یا تو نئی پالیسی میں آؤ ہماری, دوبارہ سے نیٹ میٹر اپلائی کرو, نیا میٹر لو اور نئی پالیسی میں آؤ, اور ہم تمہاری ڈی جی کیپیسٹی نہیں بڑھاتے کیونکہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں, ہم نہیں بڑھا سکتے. کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا جی, اپنا سسٹم چھوٹا کرو, یا یہ زبردستی لوگوں کے سسٹم اترائیں گے, یا نئی پالیسی میں آ کے گراس میٹرنگ میں آئیں جس میں کہ بل آئے گا ہی آئے گا, یا تو گراس میٹر. دیکھیں سام بھائی, یہ 26 روپے اور 11 روپے کی گیم نہیں ہے. میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, حکومت سے کہیں کہ ایکسٹرا یونٹ 0 روپیز ملیں, کسی کو پرابلم نہیں ہوگی, مگر ہمارے جو ایکسٹرا یونٹ ہے پہلے نیٹ آف کریں. جو ایکسٹرا یہ نیٹ آف نہیں کرنا چاہ رہے, یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ گراس میٹرنگ میں کہ آپ ہمیں یونٹ دیں 11 روپے میں, ہم آپ کو سیپریٹ یونٹ دیں گے 46 یا 45 روپے میں, ٹیکس لگ کے. آپ تو یونٹ بنا ہی نہیں سکتے. ہاں بنائیں, ہم کہیں گے بس ہم آپ کو 11 دیں گے. آپ نے ان کو 2000 یونٹ دیے تو 22,000 روپے ہیں, اور آپ نے اگر ان سے 2000 یونٹ لے لیے تو وہ پتہ نہیں لاکھوں بل بن جائے گا. میں کہہ رہا ہوں میرا 50,000 کا بل ہے اور میرے یونٹ کے 5 یونٹ کا بدلے یونٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ختم ہو جائے گا. آپ جتنے بھی یونٹ ہمیں دیں گے وہ ہم خریدیں گے, نیٹ آف نہیں ہوں گے, یونٹ کا یونٹ نہیں ٹریڈ نہیں ہوگا. ہم 11 روپے میں فرض کریں خرید رہے ہیں, 11 میں دے رہے ہیں, بولو 11 نہیں, ایسا کریں ہم نیٹ آف کر لیں اور ہم سے فری میں یونٹ لیں, ایکسٹرا یونٹس, ہمیں 0 بل نہ دیں, آپ ہمیں مائنس بل نہ دیں, جس کا بل یہ بھی کہ میرے اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اس کا مجھے پورا بل ڈال دیں, پورا بل ڈال دیں, اس پہ بھی نہیں آئیں گے, کہیں گے سارے کے سارے ہم آپ سے 11 میں لے کر اور پھر سارے کے سارے آپ کو بیچیں گے, سارے کے سارے, تاکہ آپ کا بل تو آئے گا نا, آپ رات کو تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ بل آپ کا اتنا آ جائے گا کہ آپ کہیں گے اب کیا کریں گے, پھر وہی حل ہوگا
کہ آپ بیٹریز پر چلے جائیں. بیٹری بس آسان حل یہی ہے, میں بتاؤں آپ کو, فیوچر آف بیٹریز کا. آپ دیکھ لیجیے گا, اب اس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے, بیٹریز امپورٹ ہونی شروع ہو جائیں گی, ڈفرنٹ کمپنیز بڑی بڑی بیٹریز لے کے آئیں گی, جن کے پاس دیکھیں, جنہوں نے میں پہلے بھی بتایا تھا آپ کو, جس نے دیکھیں 90% یا چلیں 80% انویسٹمنٹ چھوٹا موٹا نیٹ میٹر میٹر اتنا ہی خرچہ دوبارہ ہو جائے گا. دیکھیں جس بندے نے خرچہ کیا ہے نا, چھوٹا موٹا سسٹم لگا کے 5-7-8 لاکھ روپے کا سولر سسٹم لگایا ہے, چھوٹا سسٹم ہے, وہ 7-3-4 لاکھ کی بیٹری لگا لے گا, اس کا کام ہو جائے گا. وہ جس نے 6 لاکھ پہلے بیچارے نے جمع کیا تھا نا 2-3 سال میں, اب وہ دوبارہ 3 لاکھ جمع کر لے گا. جس نے 10 لاکھ کا لگایا تھا وہ 6 لاکھ کی بیٹری لگائی, جس نے 20 کا لگایا تھا وہ 10 لاکھ کی بیٹری لگائی, وہ لگا لیں گے. 20 لاکھ والے آرام سے لگا لیں گے. سب سے پہلے دیکھیے کہ انہوں نے لگانی لاکھ, وہ سب سے پہلے کہیں گے ہمارا پہلے بل نہیں آتا تب نہیں آ رہا. ہم جیسے لوگ لیسکو کے دفتر چکر لگاتے پھریں گے, بھائی میرا بل آ گیا ہے, یہ 460 یونٹ میرے دے دو, ہوگا یہ. ٹھیک, عمر بھائی بہت شکریہ. آپ سے مل کر ہم اپنی داستانیں بھی شیئر کرتے ہیں, دکھ سکھ بھی شیئر کر لیتے ہیں, مسائل بھی, اور لوگوں تک بھی پہنچا دیتے ہیں انفارمیشن. بہت شکریہ آپ, تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.